الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو ہونی ہے اذن بمقتضى هذا البیان لا بد من اضافت قید ولو بالفرض۔ ہاں مولانا، یہ کل کی گفتگو ہمیں کل ہی پڑھ لینا چاہیے تھا، لیکن وقت کی زیادتی کے سبب ہم نے اسے ترک کر دیا تھا۔ کل ہم نے پڑھا تھا اور کچھ مثالیں دی تھی کہ جب ہم کلی کی بات کرتے ہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے مصادیق خارج میں موجود ہوں، جیسے کہ اجتماع النقیضین، یا ہم نے کہا تھا کہ کلی ہو لیکن اس کا کوئی ایک سے زیادہ کوئی مصداق نہ ہو، جیسے مفہوم واجب الوجود کہ جو صرف و صرف کس کی ذات پر دلالت کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور واجب الوجود نہیں ہے۔ کہا یہ چیز کلی کی کلیت کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، وہ کلی رہے گا چاہے اس کا مصداق خارج میں ہو یا صرف و صرف ایک مصداق ہو۔ اسی بنیاد پر انہوں نے کیا کہا؟ اذن بمقتضى هذا البیان، کہ جو کچھ ہم نے بیان کیا اس کا تقاضا یہ ہے کہ لابد من اضافت قید ولو بالفرض، کہ ہم تعریف میں قید کا اضافہ کر دیں ولو بالفرض کا، فی تعریفی الجزئی والکلی، کلی اور جزئی کی تعریف میں۔ فالجزئی مفہوم یمتنع صدقہ، تو جزئی کی صحیح تعریف ہوگا کہ جس کا صادق آنا ممنوع ہو علی کثیر، زیادہ پر، ولو بالفرض، یعنی فرض بھی کر کے زیادہ پر وہ صادق نہیں آئے گا۔ والکلی لا یمتنع صدقہ علی کثیر ولو بالفرض، صحیح ہے۔ اب چونکہ جب ہم نے اجتماع النقیضین کو کہا تو یہ مفہوم کلی ہے، لیکن خارج میں کوئی مصداق ہی نہیں جس پر ہم صادق آئے، تو ولو بالفرض کر دیں گے، تو یہاں ہم نے کیا کر لیا؟ فرض کیا ہے۔ سمجھ میں آئی بات کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ تعریف میں ولو بالفرض کا کیوں انہوں نے اضافہ کیا ہے؟ کیونکہ کلی کس کو کہتے ہیں جو ایک سے زیادہ پر صادق، کلی کس کو کہتے ہیں جو ایک سے زیادہ پر صادق آنے میں مانع نہ ہو، اور جزئی جو ایک سے زیادہ پر صادق آنے میں مانع ہو۔ تو ایسی صورت میں جب ہم نے ولو بالفرض کا وہ کر لیا، قید بڑھا دی، تو اس میں چاہے اجتماع النقیضین ہے وہ بھی شامل ہو گیا، یا واجب الوجود کا مفہوم ہے وہ بھی شامل ہو گیا۔ تنبیہ، آئیے مولانا، مدالیل الادوات کلها مفاہیم جزئیہ۔ مدالیل الادوات، مدالیل مدلول کی جمع ہے۔ کیا کہہ رہے مولانا؟ ادوات، ادوات یعنی حروف۔ ادوات کے مدالیل جتنے کے جتنے ہیں سب کیا ہوتے ہیں مولانا؟ کلی ہوتے ہیں کہ جزئی؟ جزئی۔ والکلمات ای الافعال، اور جو کلمات ہوں گے یعنی افعال، بہیئاتها تدل علی مفاہیم جزئیہ، حیت کے اعتبار سے جزئی مفہوم پہ دلالت کرتا ہے، وبموادها علی مفاہیم کلیہ، لیکن جو اس کا مادہ ہوتا ہے، مادے کے اعتبار سے وہ کیا ہوتا ہے؟ کلی ہوتا ہے۔ کیا مطلب مولانا؟ جب ہم نے کہا ضربتا، ضربتا میں ضربتا جو ہے یہ حیت ہے، فعلتا کے وزن پر، یہ کیا ہے؟ اس کی حیت ہے۔ حیت کے اعتبار سے کہا جزئی ہے کہ نہیں؟ جزئی۔ ضربتا تم نے مارا، تو یہ کلی ہے کہ جزئی ہے؟ کلی کہاں سے ہوگا؟ تم نے مارا کلی ہے کہ جزئی ہے؟ کہاں ایک سے زیادہ؟ ضربتا ایک مارنا اور ایک میں، نہیں، ایسے نہیں۔ ضربتا تم نے مارا، تو یہ حیت کے اعتبار سے کیا ہے؟ واحد مذکر حاضر ہے کہ نہیں ہے؟ تو واحد مذکر حاضر کیا ہے؟ یہ جزئی۔ لیکن اس کے مواد کے اعتبار سے مادہ ضربہ کیا ہے؟ ضربتا کیا ہے؟ ضرب ہے کہ نہیں ہے؟ کس سے بنا ہے ضربتا؟ ضرب سے، ہے نا؟ یہ ضرب کیا ہے؟ مصدر ہے۔ السلام علیکم۔
تو مواد کے اعتبار سے چونکہ وہ کس پر دلالت کرتا ہے؟ ضرب پر. ضرب کیا ہے؟ مادہ ہے، مصدر ہے. تو وہ کلی ہے کہ جزئی ہے؟ ایک ہی کہاں ہے؟ اگر ایک ہوتا جزئی ہوتا تو مجھے بتائیے اس سے مشتقات نکلتے؟ بھائی جتنے افعال نکل رہے ہیں کس سے نکل رہے ہیں؟ اسی مصدر سے. تو مصدر کیا ہوا؟ کلی. بھائی ضربہ کہا وہ کس پہ دلالت کرے گا؟ ضرب پہ. ضربتا کہا وہ بھی کس پہ دلالت کرے گا؟ ضرب پہ. یضربو کہا وہ بھی کس پہ دلالت کرے گا؟ ضرب پہ. اضرب کہا وہ بھی کس پہ دلالت کرے گا؟ ضرب پہ. تو ضرب کیا ہوا؟ کلی ہوا کہ جزئی؟ ہاں تو وہی دیکھیے وہی کہہ رہے ہیں والکلمات ای الافعال بہیئاتها تدل علی مفاہیم جزئیہ. حیت کے اعتبار سے کس پہ دلالت کرے گا؟ جزئی مفاہیم کی طرف. وبموادها علی مفاہیم کلیہ، اور مادے کے اعتبار سے کلی مفاہیم پر دلالت کرے گا. اما الاسماء، لیکن جو اسم ہوگا کیا ہوگا؟ فمدالیلها تختلف، تو اس کا مدلول کیا ہوگا؟ مختلف ہوگا. فقد تکون کلیتا کاسماء الاجناس، ممکن ہے کہ اسم کا مدلول کیا ہو؟ کلی ہو، جیسے کہ اسماء اجناس. وقد تکون جزئیتا کاسماء العالم، اور جب اسماء عالم ہوگا تو اس کا مدلول کیا ہو جائے گا؟ جزئی. واسماء الاشارہ والضمائر ونحوها، یہ سب کیا ہوں گے؟ جزئی ہوں گے. ان کا مدلول کلی نہیں رہے گا. جب ہم نے کہا ہاذا، ہذہ، ذالک، تلک، یہ کیا ہوا؟ جزئی ہے کہ کلی ہے؟ جزئی ہے. اسماء اشارہ والضمیر ہے، ہوا، انت، انتما، صحیح ہے، ہی، یہ سب کیا ہیں؟ انا، نحن، یہ سب کیا ہے؟ جزئی ہے. اور اسماء اعلام جب ہم نے کہا کیا ہو جائے گا؟ اسماء اعلام جزئی. لیکن اسماء جنس کیا ہو جائے گا؟ کلی. ہم نے کہا کتاب کیا ہو گیا؟ کلی کے جزئی ہوگا؟ کلی. کلی بھی نہیں ہوگا، کلی ہوگا. نہیں ایسے نہیں. ہم نے جب کتاب کہا تو وہ یہ کتاب ایک جنس ہوئی. یہ کس پہ دلالت کر رہا ہے؟ شیعہ شناسی پہ بھی دلالت کر رہا ہے، اس پہ بھی کر رہا ہے، اس پہ بھی کر رہا ہے، اس پہ بھی کر رہا ہے. تو اس کے جزیات ایک ہیں کہ متعدد ہیں؟ متعدد ہیں. لیکن یہی جب ہم کہہ دیں گے ھذا الکتاب تو کیا ہو جائے گا؟ جزئی ہو جائے گا. لیکن جنس کے اعتبار سے کیا ہوگا؟ کلی. ایسے تو نکرہ جزئی ہوا، معرفہ کر دیں گے کلی. یہاں نکرہ معرفہ کا مسئلہ نہیں ہے. یہاں اسماء الاجناس جنس، کس کو بھی جنس لے لیں، اس میں جنس جب رہے گا. رجل کہا جناب، رجل کیا ہے؟ کلی ہو گیا. ہاں رجل کلی ہے. ہاں اگر جب کہہ دیں کہ حاضر رجل جزئی ہو جائے. اور رجل کہہ دیں تب بھی کلی نہ ہوگا. اور رجل یہ تو معین کر دیا، مطلب کہ یہی الرجل. الرجل کلی نہیں ہوگا، جزئی ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس سے خاص ایک پراپر جو الف لام، اس کو کیا بولتے ہیں؟ عہد. الف لام عہد کے لیے آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ یہ جو ہمارے تمہارے درمیان کیا ہے؟ معہود ہو. تو اب جب کتاب ہم کہہ رہے ہیں، الکتاب کہہ رہے ہیں، تو الکتاب کا مطلب ہم کسی خاص کتاب کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ جزئی ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اور لیکن ہمیں اس طرح ہمیں دیکھنا ہے اس میں جنس. ٹھیک ہے نا؟ اس میں جنس ہو. اسماء اعلام راغب، زہیر، رضی، یہ سب کیا ہو جائیں گے؟ یہ اسماء اعلام ہے نا. دہلی، کانپور، یہ کیا ہوں گے؟ تو اس طریقے سے جناب دیکھیں گے تو راغب تو جناب یہ تو وہ ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ کیسے کلی ہو جائے گا راغب؟ کیوں نہیں کلی ہو جائے گا؟ کیسے؟ بھی تو بہت سے نام کے ہوں گے. نہیں ویسے نہیں دیکھا جائے گا نا کہ راغب بھی بہت سے نام کے ہوں گے. جناب کلی جناب کیا ہے جناب؟ راغب ہے جناب، وہ بھی سعود اور راغب. نہیں ہم اس میں یہ دیکھیے، آپ جو ہیں جب اسم ہوتا ہے کسی کا تو اس تب مادے کو نہیں دیکھا جاتا.
اب وہ کیا ہے؟ وہ اسم ہے. اسم کیا ہوتا ہے؟ مشتق ہوتا ہے کہ اصل ہوتا ہے نا؟ افعال میں حیت پائی جاتی ہے، افعال کے حیت کے اعتبار سے معنی بدل جاتے ہیں. ارے کہاں افعال سے یار، اسم کہاں سے نکل رہا ہے؟ اسم ایسے بنتا ہے. راغب فاعلون کے وزن پہ ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا مجھے بتائیے، فاعلون، فاعلان، فاعلون، اس سے زیادہ گردان کر لیں گے آپ؟ ارے تو مؤنث کی ہو گئی، ہم کہہ رہے ہیں مذکر کی. بتائیے کیا اس سے زیادہ آپ گردان کر لیں گے؟ معنی میں کتنی تبدیلی ہو جائے گی؟ تعداد کی تبدیلی ہوگی کہ اور بھی دوسری تبدیلی ہو جائے گی؟ اس میں سیدھے میں نہیں، جو افعال ہوتے ہیں، افعال ایک مصدر ہوتا ہے ان کا، جو مصدر ہوتا ہے وہ مادہ ہوتا ہے، اور جو جس حیت میں آتا ہے. ورنہ دیکھیے فعل ماضی جس حیت میں آ رہا ہے، فعل مضارع جس حیت میں آ رہا ہے، امر جس حیت میں آ رہا ہے. امر کے معنی اس میں کیوں پایا جا رہا ہے؟ کیونکہ افعال کے وزن پہ آ رہا ہے. تو افعال کیا ہوئی؟ ایک حیت. یضربو کیا ہے؟ حال و استقبال کے معنی پایا جا رہا ہے. کس کے اعتبار سے؟ یفعلو کے وزن کے اعتبار سے، ہے نا، کہ فعل مضارع کے وزن پہ آ رہا ہے یہ. تو یہ کیا اس کو بولیں گے؟ حیت. اضرب، اضرب ایک حیت ہے فعل کی، یضربو ایک دوسری حیت، ضربا تیسری حیت. تینوں کے معنی مختلف ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ مجھے بتائیے اس کے علاوہ حیت ہے کوئی؟ اس میں کوئی اور حیت ہے؟ یعنی جو غائب پہ دلالت کرتا ہو، حاضر پہ دلالت کرتا ہو، استقبال پہ دلالت کرتا ہو؟ ارے ایسا کیسے ہو جائے گا؟ یہ خصوصیت کس کی ہے؟ فعل کی ہے. اسی لیے انہوں نے کیا کہا؟ مدالیل الادوات کلھا مفاہیم جزئیہ. جتنے بھی ادوات ہیں یعنی حروف جتنے ہیں ان سب کے مدلول کیا ہیں؟ جزئی. جتنے افعال ہیں حیت کے اعتبار سے جزئی ہیں، مادے کے اعتبار سے کلی. اور جو اسماء ہیں، اسماء کہا، اسماء کیا ہے؟ مختلف ہے. کہ اگر اسماء اجناس ہے تو اسماء اجناس کیا ہو جائے گا؟ کلی. اسماء اجناس کلی. اسماء اعلام، اسماء اشارہ، اسماء کیا ہو جائے گا؟ ضمیر. یہ سب کیا ہوگا؟ جزئی ہوگا. اب انشاءاللہ الجزء الاضافی کل پڑھا جائے گا. والحمدللہ رب العالمین.